السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد احسن الکلام کلام اللہ واحسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بعد جماعت نماز کے فضائل اور امامت کے متعلق آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ اسباق بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اذان کی آواز تو سنتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں آتے۔ ان سے وجہ پوچھی جائے تو وہ یہ عذر بیان کرتے ہیں کہ کام میں مصروف تھا، گاہک آ گیا تھا، ادھر پھنس گیا، اور کئی مسائل اس طرح کے۔ تو جب اذان کی آواز آ جائے اس وقت کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر اس طرح ہو کہ اذان کی آواز نہ آئے، مثلا سوئے ہوئے ہیں، اذان کا پتہ نہیں چلا، یا وہ شخص جو سن نہیں سکتا یعنی بہرا ہے، اس کے لیے یہ عذر ہے کہ مجھے نماز کے وقت کا پتہ نہیں چلا۔ اب ایک شخص اذان کی آواز سنتا بھی ہے لیکن مسجد میں نہ آئے، اس کے متعلق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 793 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سمع النداء فلا یأتی، کہ جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے فلم یأتی، اور وہ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا، فلا صلاۃ لہ، تو اس کی کوئی نماز نہیں، الا من عذر، اگر کوئی عذر ہو۔ فلم یأتی کا مطلب کہ وہ مسجد میں نہیں آتا، اور اس کے بعد فلا صلاۃ لہ کا مطلب کہ اس کی کوئی نماز نہیں، کہ وہ اذان کی آواز بھی سنی، مسجد میں بھی نہیں آیا، تو پھر بعد میں گھر پہ نماز پڑھ لی کہ اب میں مسجد میں کہاں پہ جاؤں گا، نماز کے وقت کا تو ختم ہو گیا، نماز ہو چکی ہے، چلو میں گھر پہ نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ اس کی کوئی نماز نہیں، وہ گھر پہ پڑھے، بازار میں پڑھے، دکان پہ پڑھے، اس کی نماز ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں اس کی جو نماز ہے وہ قابل قبول ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو کام کاج ہے، گاہک کا آ جانا، ایک بھائی نے جو تھا میرے سے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ بھائی حفظ صاحب، اگر ہم اذان کی آواز سن لیں، نماز کا وقت ہو جائے تو کوئی گاہک آ جائے تو یہ مجبوری قابل قبول ہے کہ چلو نماز کے لیے تھوڑا لیٹ ہو جائے؟ میں نے کہا نماز سے گاہک ضروری نہیں ہے۔ آپ نے جو بھائی گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو مکہ و مدینہ کی زیارت، وہاں پہ عبادت، نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ گئے ہیں، جو نہیں گئے ان کو میں یہاں پر بتا دیتا ہوں کہ وہاں پر جب اذان کی آواز آتی ہے، جتنی بھی دکانیں ہیں حرم کے قریب، اس سے دور پورے حرم میں یعنی کہ پورے سعودیہ عرب میں جتنی بھی دکانیں ہیں اذان کے وقت بند کر دیتے ہیں۔ وہاں پر کوئی بھی ایک دکان آپ دیکھ لیں، بے شک گلیوں کے اندر ہوں، کوئی بھی دکان نہیں کھلی۔ اب وہاں پہ ایک ڈر یہ ہے کہ بلدیہ والے نہ آ کے لے جائیں، وہ آ کر ہماری دکانوں کو سیل نہ کر دیں، اور ایک ڈر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے۔ وہاں پر اذان ہوتی ہے، دکانیں بند، اور مسجد میں آ کے وہ سارے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد اپنی دکانیں دوبارہ کھول لیتے ہیں۔ ان کے پاس جس طرح میں نے کہا کہ ہمارا یہ عذر ہوتا ہے کہ گاہک آ گیا تھا،
وہاں پر جب اگر گاہک آ بھی جائے دکان کے اندر، وہ اس کو باہر نکال دیتے کہ پہلے نماز پڑھو، ہم یہاں پہ، ہم نے کہاں جانا ہے، تو آ کے دوبارہ چیز لے لو۔ تو یہ ایک ہمارے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو، اذان کی آواز آ جائے تو جتنے بھی کام ہیں سارے چھوڑ کے سب سے پہلے نماز پڑھ لیجیے۔ تو انشاءاللہ میرا یہ پکا ایمان ہے کہ اگر آپ ایک گاہک کو موڑ کے آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے کئی اور زیادہ بھیج دے گا۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ آزما کے دیکھ لیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بلاتے۔ تو اسی لیے کوشش کریں کہ جب بھی اذان کا وقت ہو اپنے کام کا چھوڑ دیں، وضو کریں اور گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئیں، بعد جماعت نماز ادا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔